ٹائم ٹریول سائنس، افسانوی کتابوں، ٹی وی شوز اور فلموں کا موضوع رہا ہے۔ یہ کیپچر بھی ہو سکتا تھا اور خیالی بھی، اور جن لوگوں نے اس پر تحقیق کی، ٹائم ٹریول نے انہیں حیرت میں ڈال دیا۔ لیکن کیا ہوگا اگر ٹائم ٹریول تصوراتی سائنس فکشن کی تعمیر سے کہیں زیادہ ہو؟ میں آج آپ کو ایسے 5 دلچسپ ترین واقعات میں رہنمائی دوں گا جن میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ موجودہ حقیقی دنیا میں ہونے والے کچھ عجیب واقعات کے بارے میں، اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ٹائم ٹریولنگ کا دعویٰ کیا یا ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے۔ لانگ آئلینڈ کے مونٹیک ایئر فورس بیس پر مونٹیک میں پرسٹن کی شمولیت کا آغاز سن 1968 میں ہوا۔ وہ مونٹیک ایئر فورس اسٹیشن پر ہی مبینہ طور پر مائنڈ سائنسز میں شمولیت اختیار کر چکا تھا۔ پرسٹن نے اپنی ڈگریز سائیکالوجی، پیرا سائیکالوجی اور الیکٹریکل انجینئر میں حاصل کی، تو وہ مائنڈ سائنسز کا ایک بہترین امپلائی معلوم ہوتا ہے، اور اس کے تجربات کا آغاز ابتدائی 1970 میں ہوا، اور اسی دوران پرسٹن کے مطابق ٹی کی تکمیل ہوئی۔ بہت سے بے گھر افراد کو اغوا کیا گیا اور الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کے زیر اثر لایا گیا، مگر ان میں سے کچھ لوگ زندہ بچے۔ وقت میں ایک پورٹ ہیڈ سا بن گیا جس نے اپنے ٹیسٹ سبجیکٹ کو وقت اور کائنات میں کہیں بھی سفر کرنے کو منظور کیا۔ یہ بعد میں ایک مستحکم ٹائم ٹنل میں تبدیل ہو گیا جو کہ ریسرچر کے استعمال کے لیے کافی محفوظ تھا۔ مونٹیک پروجیکٹ ایک اور شخص الفریڈ بیلک کے ساتھ بھی جڑا ہے، جس نے زندہ بچ جانے والوں میں سے ایک کا دعویٰ کیا۔ کتاب شائع ہونے کے بعد بیلک آگے بڑھ کر کہانی کی تصدیق کی۔ اس نے جان وین نیومن سے ملاقات ہونے کے بارے میں بتایا، جو کہ ایک میتھمیٹیشین اور فزسسٹ تھے، اور 1957 میں وفات ہوئی۔ بیلک نے وقت سے نقل مکانی کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ یو ایس ایس ایلڈرچ، جو کہ ایک امریکی بحری جہاز تھا، سن 1943 میں لانچ ہوا، اور یہ شپ ایک اہم کام سے روانہ ہوا تھا کہ ملاحوں اور اشیاء کی حفاظت اور نارتھ افریقہ میں ہونے والے آپریشنز کو سپورٹ کرے۔ الفریڈ بیلک کا کہنا تھا کہ ایلڈرچ یو ایس ایس ایک اسپیس ہائپر میں ڈوب گیا اور وہاں کچھ وقت کے لیے پھنس گیا۔ جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کہانی کا کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھا کہ اس کہانی کا بیک اپ لیا جا سکے۔ لیما پیرو کے گرد اینڈیز ماؤنٹین میں موجود مرکواسی سٹون فارسٹ، اس مقام پر پائے جانے والے پتھر مجسموں جیسے دکھتے ہیں، جن کی پراسرار خوفناک شکلیں اور ان کی مشابہت انسانی شکلوں، جانوروں اور فرضی مخلوق سے ہے، مگر اس بات کا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ پتھر کے مجسمے کس نے بنائے۔ تاہم اس جگہ کے پیچھے ایک خاص داستان ہے جو کہ رسمی، پراسرار اور دل فریب ہے۔ ڈاکٹر رال سینٹینو، جو کہ نامعلوم کی کھوج لگانے والوں میں سے ایک تھے، انہوں نے ٹی کے مطابق ایک دلچسپ کہانی بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک مریض آئی جس نے اپنی شدید ہیموفیلیا کی تکلیف کے بارے میں بتایا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم کے آدھے حصے میں حرکت دینے والے فنکشنز مکمل طور پر ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب ڈاکٹر نے عورت سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو اس نے یہ انکشاف کیا کہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ہمراہ مرکواسی میں کیمپنگ کر رہی تھی۔ مریض کے مطابق وہ سب رات دیر گئے تحقیق کرتے نکلے اور اتفاق سے عجیب منظر کا سامنا ہوا۔ انہیں ایک پتھریلی کوٹری جو کہ مشعل سے روشن تھی نظر آئی۔ وہ خوشی سے ناچتے لوگوں سے بھری تھی جو 17ویں صدی کے لحاظ سے ملبوس تھے۔ عورت نے کوٹری میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے وہ داخل ہوتی ایک دوست نے اسے باہر دھکیل دیا۔ اس بیان کے مطابق اس واقعے نے عورت کے جسم کا وہ حصہ مفلوج کر دیا جو کوٹری میں داخل ہوا تھا۔ طبی معائنہ اس کا فالج کی وجہ ظاہر کرنے سے قاصر تھے۔ سینٹینو کا ماننا تھا کہ مریض کو ڈائمینشنل شفٹ کا سامنا ہوا ہے، جو اس کے اعصابی نظام کے انرجی فلو میں بھی شفٹ کی وجہ بنا۔ یہ کہانی اور ایسی بے شمار کہانیوں نے مقامی لوگوں اور اسکالرز پر گہرا اثر ڈالا کہ اس بات پر یقین لائیں کہ مرکواکی کے سٹون فارسٹ میں ڈور وے ڈائمینشنل موجود ہے۔ ٹارٹ سے آنے والا مسافر۔ 20ویں صدی میں پیش آنے والے حیرت انگیز واقعہ
جو بظاہر 1964 کا ایک عام دن تھا، ایک عام نظر آنے والا آدمی ٹوکیو کے لیے روانہ ہوا، لیکن ٹوکیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے لینڈنگ کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کے سفر نے حیرت انگیز موڑ لے لیا ہے، جو بہت عجیب بات تھی۔ جب اس نے اپنا پاسپورٹ دکھایا تو اس آدمی سے فوراً تفتیش کی گئی کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے۔ جب اس آدمی کو پاسپورٹ کو دیکھا گیا تو لسٹ میں ایک ٹورڈ نامی ملک نظر آیا، جس کے بارے میں کسی نے نہیں سنا تھا۔ اسے شخص کا یہ کہنا تھا کہ یہ ملک فرانس اور اسپین کے بیچ واقع ہے۔ اسے نقشے پر واضح کرنے کو کہا گیا تو اس نے انڈروبا کی سلطنت کی طرف اشارہ کیا۔ انڈروبا کے متعلق کبھی نہیں سنا تھا، مگر اس کا یہ ماننا تھا کہ ٹورڈ ہزاروں سالوں سے زیادہ عرصہ سے موجود ہے۔ وہ آفیسرز کے سوالوں سے بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ تجارت کے سلسلے سے جاپان میں تھا اور وہ یہ کام پچھلے 5 برسوں سے کر رہا تھا۔ اس کے پاسپورٹ سے اس کے بارے میں پتہ چلا، حتیٰ کہ اس شخص کے پاس پر اصرار ملک سے ایشو کیا گیا ایک ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا اور چیک بک ایک نامعلوم ملک کے چیک بھی موجود تھے۔ مزید تفتیش کے بعد مسافر کو قریبی ہوٹل میں اس وقت تک کے لیے بھیجا گیا جب تک کہ کوئی سرکاری فیصلہ نہیں آ جاتا۔ وہ 2 امیگریشن آفیسرز کی نگرانی میں رہا جو صبح ہونے تک ہوٹل کے دروازے کے باہر ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ پر اصرار انسان بغیر کسی ثبوت کے غائب ہو چکا تھا۔ باہر نکلنے کا ممکنہ راستہ کھڑکی سے تھا جو لیج کے بغیر تھی اور ایک مصروف گلی سے 15 منزل اور اوپر تھی۔ ٹوکیو پولیس ڈپارٹمنٹ نے وسیع کھوج نکالنے کا طرز عمل اپنایا، مگر خالی ہاتھ ہی رہے۔ اس دن کے بعد یہ واقعہ اب تک ایک مکمل طور پر راز ہے۔ پیڈرو اولیویا ریمپریس کا کہنا ہے کہ نومبر 1968 کی رات 11 بجے وہ سوالے اسپین سے ڈرائیو کر کے الکاڈا دی گارڈریا ٹاؤن کی طرف جا رہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ وہ اس راستے پر ڈرائیو کر رہا ہو، اگرچہ کہ یہ ایک حیرانگی کی بات تھی کہ وہ واضح طور پر ایک موڑ کے گرد مڑ گیا تھا اور خود کو ایک نامعلوم 6 لین ہائی وے پر ڈرائیو کرتے ہوئے پایا۔ اس نے واضح کیا کہ وہ 4 انسٹرکٹر اور ایک ڈیزائر ٹرین کے بیچ گھرا ہوا تھا۔ پیڈرو کو گرمائش کا احساس بھی ہوا، جبکہ فاصلے میں اسے آوازوں کا ایک سلسلہ سنائی دیا، جن میں ایک آواز دوسری آواز سے بلند تھی جو اسے یہ بتا رہی تھی کہ وہ ایک اور ڈائمینشن میں ٹیلی پورٹ کر دیا گیا ہے۔ جو کارز اس کے نزدیک سے ایک خاص 8 منٹ کے وقفے سے گزر رہی تھیں وہ یا سفید تھیں یا خاکی رنگ کی تھیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کی حیرت زدہ ڈرائیونگ کے بعد پیڈرو کو اپنے بائیں جانب ایک موڑ نظر آیا۔ اس نے سوالے کی طرف ڈرائیونگ شروع کی۔ ایک سائن دیکھنے کے بعد جو اسے اس شہر کا پتہ بتا رہا تھا، اس سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، لیکن جب وہ رکا تو وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ وہ الکاڈا دی گارڈریا میں اپنے گھر کے سامنے ٹھہرا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے قدموں کے نشان تلاشنے شروع کیے، مگر وہ دوبارہ روڈ سائن، 6 لین ہائی وے اور چوراہے دیکھنے میں ناکام رہا۔ وولپٹ کے پراسرار سبز بچے۔ وولپٹ کے سبز بچوں کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جو ایک ایسا واقعہ ہے جو 12ویں صدی میں لے جاتا ہے۔ یہ کہانی کسانوں کے ایک گروہ سے شروع ہوتی ہے جو یونائیٹڈ کنگڈم کے وولپٹ ٹاؤن کے قریبی کھیت میں کام کر رہے تھے۔ کھیت میں ایک جگہ وہ عجیب و غریب کپڑوں میں ملبوس بچوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ احتیاط سے ان کے نزدیک جاتے ہیں اور انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بچوں کی جلد قدرتی طور پر عجیب سبز رنگ کی ہے۔ کسان ان سے ہمدردی کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ بچے ہر طرح کی مدد لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بچے اپنی ہی زبان میں بولتے ہیں۔ وہ بچے سارا لینگی کی گھر سے رچرڈ دی کوئن کے گھر منتقل کر دیے جاتے ہیں، اور کچھ دن تک وہ بچے ہر طرح کی کھانے پینے کی اشیاء سے انکار کرتے ہیں، مگر جب انہیں سادہ لوبیا دیا جاتا ہے تو وہ بہت شوق سے کھا لیتے ہیں۔ اگلے کچھ ہفتوں میں آہستہ آہستہ بچے عام خوراک کے عادی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جلد کا عجیب و غریب رنگ سبز ختم ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ کیا لڑکا بیمار ہو جاتا ہے اور آخرکار مر جاتا ہے، مگر لڑکی طاقتور اور بڑی ہوتی ہے اور یہاں تک کہ انگلش بولنا بھی سیکھ جاتی ہے۔ اس لڑکی نے بعد میں یہ بتایا کہ وہ بہن بھائی ایک ایسی سرزمین سے آئے ہیں جہاں سورج کبھی روشن نہیں ہوا تھا اور وہاں روشنی ٹویلائٹ کی طرح تھی۔ وہ اپنے گھر کو ایسی مسٹیریس لینڈ کہتے تھے
تاہم لڑکی کو یہ یاد نہیں کہ وہ ولپٹ کیسے آئے۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ بہن بھائی اپنے باپ کے مویشیوں کو چرا رہے تھے جب انہوں نے ایک عجیب و غریب آواز سنی جو انہیں ایک غار میں لے گئی، اور پھر وہ ایک چھوٹے انگلش ٹاؤن میں پہنچ گئے۔ ان بچوں کا اصلی مقام جو بھی ہو، وہ بہن انگلش سوسائٹی میں ضم ہو گئی اور عیسائیت میں داخل ہو گئی، اور اس کا نام ایگنس بیری رکھا گیا، اور بعد میں اس کی شادی ایک آدمی سے ہوئی جو کہ ہنری II کا ایمبیسڈر تھا۔ آپ ان پراسرار واقعات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اتنا ناقابل اعتبار ہے کہ TT کے واقعہ میں موجود ہے؟ اگر آپ اس سب کو پراسرار سمجھتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔